مجھے ہمیشہ سے شہر سے باہر پڑھنے کا شوق تھا۔ میں جو کہ لودھرا شہر سے تعلق رکھتی تھی، اپنی اچھی تعلیم کے لیے لاہور جانا چاہتی تھی۔ ہمارے محلے کی جو بھی لڑکی 12ویں جماعت مکمل کرتی، وہ اچھی یونیورسٹی پڑھنے کے لیے لاہور چلی جاتی۔ میں نے میٹرک میں بہت اچھے نمبر حاصل کیے اور اسی طرح فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں بھی لودھرا میں ٹاپ کیا اور ہر جگہ میرا اشتہار چھپا۔ پورے خاندان، محلے بلکہ شہر کا نام روشن کیا۔ سب بہت خوش تھے۔ آخرکار میرے خواب کی تکمیل ہونے ہی والی تھی۔ مجھے لاہور کی ایک بہترین یونیورسٹی سے اسکالرشپ ملی، جس میں سارے خرچے کا ذمہ یونیورسٹی والوں کا تھا۔ ہاسٹل بھی ان کا اور کھانا پینا بھی انہی کا تھا۔ مجھے صرف وہاں جا کر محنت کرنی تھی اور پڑھنا تھا۔ جب میں نے اپنے والد کو اسکالرشپ اور لاہور جانے کی بات بتائی تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ میں نمی آ گئی اور انہوں نے مجھے صاف انکار کر دیا کہ میں اپنی نوجوان بیٹی کو اکیلے نہیں جانے دوں گا۔ میں جو کہ ہاسٹل میں رہنے کے لیے بے تاب تھی، چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ میں ہر حال میں جاؤں گی اور وہیں پڑھوں گی۔ میرے والد سے 2 دن تک اسی بات پر بحث رہی۔ میں نے اپنے والد کی بہت منتیں کی۔ میرے ابو مجھے سمجھاتے رہے کہ لڑکی کا اکیلے شہر سے باہر رہنا ٹھیک نہیں، لیکن میں جو کہ پاگلوں کی طرح ابو کی بات کو نظر انداز کرتی رہی۔ آخر 2 دن تک بھوک ہڑتال کرنے کے بعد میرے ابو مان گئے۔ میں بہت خوش تھی، لیکن میرے والد جو کہ معاشرے کو جانتے تھے کافی پریشان تھے، لیکن میں جسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی، ہر حال میں پڑھنا چاہتی تھی اور لاہور ہی میں پڑھنا چاہتی تھی۔ آخرکار میں لاہور کی یونیورسٹی پہنچ گئی۔ وہاں میرا تعارف پوری یونیورسٹی سے کروایا گیا کہ میں نے لودھرا میں ٹاپ کیا اور پورے شہر کا نام روشن کیا۔ میرا وہ دن بہت اچھا گزرا۔ شام میں یونیورسٹی کی ہی بس پر میں اسی یونیورسٹی کے ہاسٹل پہنچی۔ ہاسٹل سے 500 میٹر دور لڑکوں کا ہر وقت رش رہتا تھا۔ اس چیز پر میں تھوڑی سوچ میں پڑ گئی کہ ایسا کیوں ہے۔ آخر میں اپنے ہاسٹل پہنچی۔ مجھے ایک مشترکہ کمرہ دیا گیا جہاں میرے ساتھ 2 لڑکیاں اور بھی تھیں۔ دونوں بظاہر تو بہت اچھی اور اچھے اخلاق کی معلوم ہوتی تھیں۔ انہوں نے میرا بہت خیال رکھا۔ ہم نے رات کا کھانا اکٹھے کھایا اور انہوں نے مجھے کمرے کے درمیان میں جگہ دی۔ رات کے ٹھیک 2 بجے مجھے باہر سے بہت شور سنائی دینے لگا۔ میرے ساتھ جو 2 لڑکیاں رہتی تھیں وہ بھی غائب تھیں۔ میں اٹھی اور دروازہ کھول کر دیکھا تو ہر کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ میں آگے بڑھتی گئی اور ہر کمرے میں جھانکتی گئی۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا کہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے ہاسٹل میں۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ ہر کمرے میں لڑکیاں ناچ رہی ہیں اور ان کی ویڈیو کالیں چل رہی ہیں۔ کسی کمرے سے دھواں نکل رہا تھا تو کسی بند کمرے سے چیخوں کی آوازیں۔ میں نے ہر کمرے میں جھانکا، لیکن ایک کمرہ جو بند تھا وہاں سے لڑکیوں کی چیخوں کی آواز آتی تھی۔ میں نہ جان پائی کہ اس کے پیچھے آخر کیا راز تھا۔ میں ڈر کر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور میں خوف میں مبتلا ہو گئی کہ یہاں کے تو حالات بہت ہی ناساز ہیں۔ لیکن میں نے یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے ماحول والی بات بھلا دی کہ میرا مقصد صرف پڑھنا ہے اور میں ان چیزوں سے ہمیشہ بچی رہوں گی۔
ہر روز بند کمرے سے خوف بھی آتا رہتا، جہاں سے چیخیں سنائی دیتی تھی۔ اگلے دن میں یونیورسٹی گئی تو وہاں کے حالات بہت خراب لگے۔ وہاں لڑکے لڑکیاں کھلے عام گھوم رہے تھے، اور ایک دفعہ تو میں نے واپس آ کر استغفار کی تسبیح پڑھی، کیونکہ میں نے وہ سب کچھ اپنی یونیورسٹی میں دیکھا جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ میں بیان نہیں کر سکتی کہ میں کتنی بری طرح پھنس گئی تھی۔ میں نے اس دن ڈرتے ہوئے اپنے کمرے میں رہنے والی باقی 2 لڑکیوں کو بھی یونیورسٹی کا سارا واقعہ بتایا، تو وہ زور زور سے ہنسنے لگ گئی اور کہنے لگی کہ مزے کرو آمنہ، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے معاملات تو ہمارے ہاسٹل میں ہوتے ہیں۔ تم پریشان نہ ہو، تم ہمارے ساتھ ہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ میں انہیں اپنا محسن سمجھنے لگی۔ روزانہ رات کو 2 بجے شور شروع ہو جاتا تھا، جس میں چیخوں کی آواز سب سے زیادہ ہوتی تھی، جو کہ ہر روز ایک نئے کمرے سے آتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور یونیورسٹی کے حالات بدتر سے بدترین ہوتے چلے گئے۔ وہ یونیورسٹی تو پڑھائی کے نام پر داغ تھی۔ یونیورسٹی میں مجھے 2 لڑکوں نے چھیڑنے کی کوشش بھی کی، اور اسی دن رات کو میں اپنے ہاسٹل میں روتی رہی اور اپنے والد کی بات یاد آتی رہی کہ کاش میں ان کی بات مان لیتی۔ بس میرے آنسو نکلتے رہے اور میں سو گئی۔ مجھے اب ان گناہوں کے گڑھ سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ مجھے ہاسٹل میں بھی اور یونیورسٹی دونوں جہنم کا اڈا لگتے تھے، اور وہ حقیقت میں بھی جہنم کا اڈا تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہاں سے 1 ہفتے بعد واپس اپنے شہر لودھرا لوٹ جاؤں گی۔ میں نے اپنے والد کو کال کی اور ان سے کہا کہ یہاں پر پڑھائی اچھی نہیں ہے اور میں واپس آ رہی ہوں، اور انہیں اور کوئی بات نہیں بتائی تاکہ انہیں پریشانی نہ ہو۔ بس یہ کہہ کر میں نے فون بند کیا اور سامان باندھنا شروع کیا۔ جس دن میں نے اپنا سامان باندھا، اسی دن وہ 2 لڑکیاں بھی میرے ساتھ تھیں۔ انہوں نے مجھے بہت کہا کہ مت جاؤ، یہاں پڑھ لو، ہم خوب مزے کریں گے، مگر میں نے انہیں ایک بہانہ بنا کر کہا کہ میرے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اور اسی وجہ سے جا رہی ہوں کہ انہیں میرے سہارے کی ضرورت ہے۔ لڑکیاں میری بات سن کر ہنسنے لگیں اور دونوں کمرے سے باہر چلی گئیں۔ مجھے ان کی ہنسی میں بہت سے راز نظر آ رہے تھے اور خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اگلے دن صبح مجھے لودھرا کی طرف روانہ ہونا تھا۔ میں اس رات بہت خوش تھی کہ میں اس گناہ بھری جگہ سے نجات پا لوں گی۔ رات کے 2 بجے پھر سے آوازیں شروع ہو گئی تھیں، لیکن اس دفعہ کسی بھی کمرے سے چیخنے کی آواز نہیں تھی۔ ٹھیک 2:30 پر اچانک میرا دروازہ کھولا جاتا ہے اور پھر 2 نقاب پوش میرے کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سارا واقعہ دیکھ کر وہ 2 لڑکیاں جو میرے ساتھ کمرے میں رہتی تھیں ہنس رہی تھیں۔ دونوں نقاب پوش میرے ساتھ چمٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کو میں نے دھکا دیا اور زور سے چیخی، لیکن میری آواز سننے والا سوائے باقی بیچاری لڑکیوں کے کوئی نہیں تھا۔ صرف میں چیخی۔ مجھے پاک دامن کو اس ہاسٹل کی ہوا نے ناپاک کر دیا، اور اب روز جو میرے ساتھ ہوا ہر اس لڑکی کے ساتھ اس ہاسٹل میں ہوتا ہے، جسے گھر سے جھگڑ کر ہاسٹل میں رہنے اور شہر سے باہر
پڑھنے کا شوق ہوتا ہے۔ چونکہ اگلے دن مجھے واپس لوٹنا تھا تو میں نے انکار کر دیا کہ میں وہیں پڑھوں گی اور وہیں رہوں گی، کیونکہ مجھ ناپاک لڑکی کا قدم بھی میرے گھر والوں کے لیے باعث عذاب ہوگا۔ اور آج میں ابھی بھی اسی اڈے میں پڑی ہوں جہاں ہر روز لڑکی کی عزت کا جنازہ اٹھتا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں ان لڑکیوں سے جنہیں پڑھائی کرنی ہوتی ہے، وہ بھی یونیورسٹی میں، ایمان سے بتائیں کیا بے پردگی نہیں یونیورسٹی میں؟ کیا جو حکم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ علم حاصل کرنا مرد اور عورت پر فرض ہے، یہ وہی علم ہے جو یونیورسٹی میں لڑکا لڑکی ساتھ بیٹھ کر لے رہے ہیں؟ دوستوں، پڑھائی سے کسی نے منع نہیں فرمایا، بلکہ یہ تو حدیث ہے۔ لیکن کیا ہماری بچیوں کی اعلیٰ تعلیم حدیث کے مطابق ہو رہی ہے؟ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور اگر ویڈیو غلط لگے تو کمنٹ میں ہماری رہنمائی ضرور کیجیے گا۔